میں نے تم سے شادی ضرور کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ مان لوں، ارمان نے سارج لہجے میں کہا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب چند لمحے وہی کھڑی رہ گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ اس سے اس طرح بات کر سکتا ہے۔ باہر پورے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ ارمان ملک کے مشہور کاروباری خاندان کا بڑا بیٹا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کئی سال بیرون ملک رہا تھا۔ اس کی واپسی پر خاندان نے اچانک اعلان کیا کہ اس کا نکاح زینب سے طے کر دیا گیا ہے۔ زینب اس کے محروم چچا کی بیٹی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ اس گھر میں پہلی بڑی تھی۔ گھر کے سب لوگ اسے اپنی بیٹی سمجھتے تھے، مگر ارمان کو یہ فیصلہ کبھی قبول نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کر دیا گیا ہے۔ اس ضد میں وہ نکاح کے چند دن بعد دوبارہ بیرون ملک چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے ایک بار بھی پلٹ کر زینب کو نہیں دیکھا، اور زینب وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، 5 سال بیت گئے۔ 5 سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ وہ شرمیلی اور خاموشی لڑکی اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ گھر کے بڑے اس پر فخر کرتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ پورے گھر کی رونق بن گئی تھی۔ لیکن ایک چیز نہیں بدلتی تھی، وہ اپنے دل کے زخم کسی کو نہیں دکھاتی تھی۔ ایک صبح وہ ہسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ دادی اماں نے اسے آواز دی، بیٹا ناشتہ کیے بغیر مت جانا۔ زینب مسکرا دی، آپ جانتی ہیں نا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پھر بھی وہ 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اسی دوران گھر کا دوسرا پوتا حمزہ ہنستا ہوا اندر آیا۔ ڈاکٹر صاحب پھر مریضوں کو ڈرانے جا رہی ہے۔ زینب نے اسے گھورا، کم سے کم میں لوگوں کی مدد تو کرتی ہوں، تمہاری طرح سارا دن مذاق نہیں کرتی۔ پورا کمرہ ہنسی سے گونج اٹھا۔ گھر میں ہر شخص زینب سے بے حد محبت کرتا تھا، اور یہی بات قسمت کو شاید منظور نہیں تھی۔ اس شام ایک فون کال آئی۔ ارمان واپس آ رہا تھا 5 سال بعد۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور زینب وہ صرف خاموش کھڑی رہی، جیسے یہ خبر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اگلے دن ارمان گھر پہنچا۔ وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ گھر کے سب لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے، مگر ایک شخص نظر نہیں آیا، زینب۔ ارمان نے پورے گھر پر نظر دوڑائی، پھر بے اختیار پوچھا، بیٹا وہ کہاں ہے؟ کس نے جواب ہی نہیں دیا۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی، سفید لباس، سنجیدہ چہرہ اور پرسکون آنکھیں۔ ارمان چند لمحوں کے لیے شاکڈ رہ گیا۔ کیا یہ واقعی زینب تھی، وہی لڑکی جس سے وہ برسوں پہلے نظر انداز کر کے چلا گیا تھا؟ زینب نے سب کو سلام کیا اور ارمان کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ پہلی بار ارمان کو عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، اور یہ احساس اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ ارمان کی نظریں بے اختیار زینب کے پیچھے اٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر بیٹھ جانے لگی۔ زینب، دادی اماں نے آواز دی، بیٹا شام کو جلدی آ جانا۔ جی دادی اماں، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پورے وقت اس نے ایک بار بھی ارمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ارمان کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ 5 سال پہلے تو وہ اس کے سامنے بولتے ہوئے بھی گھبرا جاتی تھی، مگر آج جیسے اس کی موجودگی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت مصروف رہتی ہے آج کل، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، پورے شہر کے مریض انہی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سب ہنس پڑے، مگر ارمان خاموش رہا۔ اس سے یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ گھر کا ہر فرد زینب کی تعریف کر رہا تھا۔ شام کے وقت وہ باغ میں بیٹھا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تبھی گیٹ کھلا اور زینب اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں، چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، اچانک اس کا پاؤں پھسلا، فائلیں زمین پر بکھر گئیں۔
ارمان بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے حمزہ دوڑتا ہوا پہنچ گیا۔ ارے سنبھل کر! اس نے جھک کر فائلیں اٹھائیں۔ زینب ہنس پڑی۔ میں ٹھیک ہوں، تم ہمیشہ یہی کہتی ہو، حمزہ نے جواب دیا۔ دونوں کی باتوں میں بے تکلفی تھی۔ ارمان دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ رات کو سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ حمزہ مسلسل مزہ کر رہا تھا اور سب ہنس رہے تھے۔ صرف ارمان خاموش تھا۔ کبھی وہ زینب کو دیکھتا، کبھی نظریں ہٹا لیتا۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا، تمہارا ہسپتال کیسا چل رہا ہے؟ ٹیبل پر لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زینب نے پہلی بار سیدھا جواب دیا، الحمدللہ بہت اچھا۔ بس اتنا ہی، نہ کوئی سوال، نہ کوئی دلچسپی۔ ارمان نے دانت پانچ لیے۔ پہلے وہ اس کی ایک بات سننے کے لیے تیار رہتی تھی اور آج صرف 2 لفظ۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زینب بھی جانے لگی تو دادی اماں نے اسے روک لیا۔ بیٹا کل شہر سے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ جی دادی اماں، وہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ زینب چونک گئی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ارمان کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی رک گیا۔ مجھے دیکھنے؟ زینب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بہت تو اچھا رشتہ ہے، دادی اماں نے نرمی سے کہا، مگر زینب کچھ کہنا ہی چاہتی تھی۔ پریشان مت تو، صرف ملاقات ہے، فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ زینب خاموش ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی، مگر ارمان اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، زینب کا رشتہ۔ 5 سال پہلے وہ خود اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 5 سال تک اس کی خبر تک نہیں لی تھی، مگر اب جب کسی اور کا نام کا ذکر آیا تو نہ جانے کیوں اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی رات وہ کافی دیر تک جاگتا رہا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید وقت صرف زینب کو نہیں بلکہ اس سے بھی بدل چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں دوسرا پارٹ لکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔